متفقہ طور پر اس اعلان کا اعادہ کیا گیا کہ 23 مارچ کو مہنگائی مارچ ہوگا۔ تمام جماعتوں کے ذیلی تنظیموں کو ایک بار پھر ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی تمام تر توانائیاں اس مارچ کو کامیاب بنانے میں مصروف کر دیں۔ عوام انشاءاللہ ملک کے کونے کونے سے 23 مارچ کو اسلام آباد کا رخ کریں گے اور انشاءاللہ موجودہ حکمرانوں کے اقتدار کے خاتمے کے لیے آخری کیل ثابت ہوگا۔ حال ہی میں جو منی بجٹ پیش کیا گیا اور اس سے مہنگائی کا بوجھ عام آدمی کے اوپر کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ پی ڈی ایم نے اس بجٹ کو مسترد کر دیا ہے اور اس بجٹ کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو جس طرح یہ خود کھلونا ہے، ملک کی معیشت کو بھی کھلونا بنا دیا ہے اور آئے روز قوم کے حقوق کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے جو بل اس وقت پارلیمنٹ میں ہے، اسٹیٹ بینک خود مختاری کے نام پر اسے بین الاقوامی اداروں کا مالیاتی غلام بنا دیا گیا ہے، جس سے پاکستان کی خود مختاری ختم ہو رہی ہے۔ اور جیسے ہم خاکم بدہن آزاد ریاست کی بجائے ایک بار پھر ایک کالونی کا روپ دھار رہے ہیں۔ ہمیں اپنی آزادی عزیز ہے اور کسی قیمت پر بھی ہم اپنی آزادی کا سودا کرنے کی اجازت کسی حکمران کو نہیں دے سکتے۔ مہنگائی جس سے عام آدمی کی کمر توڑ کر کے رکھ دی گئی ہے، ملک کو ایک ایسے بھنور میں پھنسا دیا گیا ہے جس سے نکلنے کے دور دور تک بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ عوام کی چیخیں انہیں سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ یہ بڑے بڑے محلات کی بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے انہیں عوام کے کرب اور اس کی کراہ کا کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ جب عام آدمی کی معیشت کی ذمہ داری پوری نہیں کی جا سکے، ایسے حکمران کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ساری سیاستدانوں کے خلاف کرپشن 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 کے نعرے لگائے گئے۔ ہر سیاستدان کو چور 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 اور چور کہا گیا، اور حالت یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کے مصنوعی ایمانداری کا آئینہ ان کو دکھا دیا ہے۔
آج پاکستان کرپشن میں چند سالوں کے اندر 117 سے 140 پہ چلا گیا ہے. اگر کچھ بھی ان میں شرم اور حیا ہوتی تو ان کو چلو پر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے تھا. تاریخ کی سب سے بڑی ناکام، نااہل اور کرپٹ حکومت ثابت ہو چکی ہے. اس کے باوجود وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے آئندہ الیکشن کے لیے مشینوں کا سہارا لے کر اثر نو دھاندلی کا منصوبہ بنا سکے. دھاندلی سے اقتدار کے مزے لوٹنے کے بعد ایک بار پھر ان کو دھاندلیوں کی سوچ رہی ہے. لیکن قوم بیدار ہے اور انشاءاللہ ان کو مکھی کی طرح انگلیوں میں پکڑ کر اقتدار سے باہر کیا جائے. فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان مجرم قرار پا چکا ہے اور اس نے کوئی 22 کے قریب اکاؤنٹس چھپائے ہیں. کسی نے اگر نہ لینے والی تنخواہ بھی چھپائی ہے، یعنی وصول نہ کرنے والی تنخواہ بھی اگر چھپائی ہے، اس کو تو نااہل قرار دیا جا رہا ہے، اقتدار سے باہر کیا جا رہا ہے. اور جہاں 22 اکاؤنٹ چھپائے جا رہے ہیں اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے. پھر بات ہوگی ملک پہ انصاف کی، کہاں سے انصاف آئے گا؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے، عمران خان کو نااہل قرار دے اور اس کی پارٹی کو کلعدم قرار دے. یہ پورا ٹبر کرپٹ ہے، یہ پوری جماعت کرپٹ ہے. اس کی تخلیق کرپشن سے ہوئی ہے اور ناجائز وسائل نے ان کو جنم دیا ہے. اس کے پیچھے قوتیں بھی وہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ کسی اور قوت سے جب جماعت بنتی ہے وہ عوام کے نمائندہ نہیں کہلاتی. ای وی ایم، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پی ڈی ایم پہلے بھی مسرت کر چکی ہے. یہ غیر آئینی عمل ہے. دنیا میں اس کا تجربہ ناکام ہوا اور آج ہم پر اسے مسلط کیا جا رہا ہے. ہم ایسے الیکشن کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ آر ٹی ایس کا دوسرا نام ہے. آج کل ملک میں ایک خلائی تجویز گشت کر رہی ہے، صدارتی طرز حکومت. صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ہمیشہ آمریت کا دوسرا نام رہا ہے، چاہے وہ جنرل ایوب خان کی صورت میں ہو، چاہے وہ اس سے پہلے جنرل سکندر مرزا کی صورت میں ہو، چاہے جنرل ضیاء الحق کی صورت میں ہو، چاہے جنرل مشرف کی صورت میں ہو. اور پارلیمانی طرز حکومت کا خاتمہ یہ در حقیقت آئین کے بنیادی ڈھانچے کو منہدم کرنے کی ایک کوشش ہے، جس سے یہ ایک سازش لگتی ہے کہ کس طرح اس آئین کا خاتمہ کیا جائے. لہذا اس ناپاک خواہش کو کبھی پورا نہیں ہونے دیا جائے گا. ملک کی بقا کی جنگ ہم نے لڑی ہے اور آئین کے تحفظ کے لیے آئندہ بھی ہم اپنی جنگ جاری رکھیں گے. صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ایک سیاہ تاریخ رکھتا ہے جو کسی طرح بھی ہمیں قابل قبول نہیں. ملک بھی اسی کی برکت سے ٹوٹا ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن آج کھاد ناپید ہو چکی ہے.
किसान दर बदर खड़ा है, कतारों में खड़ा भीख मांग रहा है और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आस लगाए बैठा है। इस नाअहल हुकूमत में पहली मर्तबा किसान और उसके लिए खाद का बहरान देखा जा रहा है। पहले कभी इसकी ऐसी मिसाल नहीं मिली। हम किसान के मसाइल को हर फोरम पर उठाएंगे और इंशाअल्लाह जहां पर पीडीएम पाकिस्तान के हर शोबे जिंदगी से वाबस्ता मुतासरा लोगों की आवाज रही है, किसान की भी एक बड़ी तवाना आवाज मौजूद है और इंशाअल्लाह 23 मार्च के हमारे महंगाई मार्च में और लॉन्ग मार्च में उनका भरपूर हिस्सा होगा। हम हर सतह पर उनको अपने इस जद्दोजहद में शरीक रखेंगे। इस वक्त बलूचिस्तान में बिलखुसूस वहां के मादनी ज़खायर पर हम बलूचिस्तान और वहां के अवाम और वहां के बच्चों का हक तस्लीम करेंगे। रेपोटेक के हवाले से उस पर बलूचिस्तान का हक तस्लीम किया जाए। जज़ायर का मसला हो, उस पर बलूचिस्तान के अवाम के हक को तस्लीम किया जाए। सिंध के जज़ायर का मसला हो, वहां पर सिंध के अवाम के हक को तस्लीम किया जाए। और इस हवाले से जो अफवाहें गश्त कर रही हैं रेपोटेक के खुफिया मुआहदात के हवाले से, उसे पब्लिक के सामने लाया जाए। अवाम की मर्जी के बगैर कोई फैसला कबूल नहीं होगा और यही वो चीजें होती हैं जो महरूमियों को जन्म देती हैं और कौमों को बगावत पर आमादा करती हैं। पाकिस्तान को अगर हमने बाकी रखना है तो उसके लिए कौमी इत्तेहाद की जरूरत है और कौमी वहदत उसी वक्त मुमकिन है जब हम हर तबके, हर इलाके, हर कौमियत और हर बिरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उनकी महरूमियत के एहसास को दूर करेंगे। फाटा का इंतजाम किया गया और कहा गया कि हर साल 100 अरब रुपया दिए जाएंगे, 10 साल तक 1000 अरब रुपया। आज 4 साल पूरे हो रहे हैं लेकिन शायद 60 अरब से कुछ ऊपर उनको अब तक रकूम मुहैया की गई है। किस तरह फाटा के अवाम के साथ धोखा किया गया, जुल्म किया गया, जुल्म का ये सिलसिला जारी है। वहां कोई न निजाम उनको दिया जा सका, न पब्लिक मुतमईन है, नहीं समझती कि हम पिछले निजाम के तहत हैं या कोई नया निजाम मौजूद है। वहां एक नाकाम निजाम उन पर मुसल्लत किया जा रहा है और उनकी इस्लाहात के लिए भी अभी कोई किस्म के असरात बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी तमाम तर सूरत हाल में हम समझते हैं कि इस हुकूमत का खात्मा लाजिम है, वरना मुल्क के हर इलाके में महरूमियत के एहसासात उभरेंगे और ये मुल्क के अंदर तफरीक, तकसीम और बगावतों के असबाब मुहैया करेंगे। यहां पर हमारे यहाँ मरी में जो सानहा हुआ बर्फबारी की वजह से, देखिए जहां पर बर्फ गिरती है हर मुल्क में, वहां बर्फ को उठाने, रास्तों को साफ करने और सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमरजेंसी के इंतजाम हमेशा हुआ करते हैं, हर साल हुआ करते हैं। यहां पर निजाम सोया रहा और जहां पर खुद इमरान खान अगर किसी मुल्क में किश्ती डूबती है तो कहते हैं वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, मामूली हादसा होता है वज़ीर आज़म इस्तीफा दे। तो आज जो उन्होंने पंजाब में एक रिपोर्ट मुरतब की है उसमें सरकारी छोटे मुलाजिमीन को जिम्मेदार करार देकर ओहदों से बरतरफ किया है। मेरे ख्याल में ये नाकाफी है। इमरान खान और बुज़दार की सतह पर इस्तीफे होने चाहिए और उनको इसका मुजरिम करार देना चाहिए। यही आवाज़ है पीडीएम की और इंशाअल्लाह पूरी इस्तेकामत के साथ हम अपने मौक़ों पे काम करते हैं। 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेंगे या 23 मार्च को काफिले रवाना होंगे? दूसरा 23 मार्च को फौजी परेड होती है, फिर इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, कर्फ्यू का माहौल होगा इस्लामाबाद में। पीडीएम कैसे दाखिल होगा? पीडीएम दाखिल होगा और
یہ تو ان کو پتا تھا کہ پی ڈی ایم کا بہت بڑا مارچ اس روز آ رہا ہے. کس سازش کے تحت انہوں نے اس قسم کی تجاویز مرتب کی؟ اور جہاں تک پریڈ کا تعلق ہے، پریڈ تو صبح سے ظہر تک ہوتا ہے اور ہم نے تو ظہر کے بعد آنا ہے، تو کوئی تصادم نہیں. ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ. یہ بتائیے گا مولانا صاحب کے مختلف تجاویز چل رہی ہیں اور ایک تجویز یہ بھی اپوزیشن کی مختلف جماعتوں کی طرف سے سامنے آ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس حکومت کا خاتمہ کیا جائے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ آپ کے ساری جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں، اپنی جماعتوں کے ساتھ پی ڈی کے ساتھ بھی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، عدم اعتماد کی تحریک سیاست کا حصہ ہے، پارلیمان کے نظام کا حصہ ہے، لیکن اس کے لیے بھرپور تیاری ہونا ضروری ہے. اس کے لیے تمام اپوزیشن کی جماعتیں، پارلیمنٹ کے اندر کی قوتیں جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گی، اس وقت تک اس بارے میں بھی کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی. خالد صاحب بات. کئی آپشن ہے آپ کے پاس، قانونی آپشن بھی ہے. اگر کوئی قانونی آپشن پورا نہیں ہوتا تو کیا آپ غیر جمہوریت آپ کو اقدام کرتے ہیں حکومت کو کرانے کے لیے؟ دیکھیے، میرے خیال میں جمہوریت ہی اور جمہوری آزادی ہی قوم کا وہ حق ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کسی کو اقتدار میں لا بھی سکتی ہے اور کسی کو اقتدار سے اتار بھی سکتی ہے. اور پھر ناجائز حکمران جو عوام کے ووٹ کے بغیر چوری کر کے، ووٹ کے ذریعے سے نہیں بلکہ چوری کے ووٹ کے ذریعے سے اقتدار میں آئی ہو، اس کا تو ہر وقت منہدم کرنا یہ قوم کے ہر فرد کا فریضہ ہے، آئینی فریضہ بھی، قانونی فریضہ بھی اور شرعی فریضہ بھی. مولانا صاحب، 2 دن پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ آپ کا اور راہل زرداری صاحب کا رابطہ ہوا، تو اس میں یہ تجویز ہے کہ زرداری صاحب کی طرف سے کہ عدم اعتماد میں آپ ان کا ساتھ ہیں اور مل کے، اور دوسرا یہ کہ لانگ مارچ جو ہے 27 فروری جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے، کوئی آپس میں آپ نے اتنی لمبا سوال کر دیا، میرا رابطہ ہی نہیں ہوا. جی جاوید صاحب. پیپلز پارٹی کا بھی جیسے لانگ مارچ ہے اور آپ کا بھی ہے، اگر وہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے لانگ مارچ میں آنا چاہتی ہے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور کیا پی ڈی ایم جو وہ پیپلز پارٹی کے میرے خیال میں 23 مارچ کے اعلان ہو جانے کے بعد کسی اور لانگ مارچ کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. تاہم پی ڈی ایم واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی 2 محاذ نہیں کھولیں گے، اپنے اپوزیشن کے جماعتوں کے خلاف اپنی توانائی صرف نہیں کریں گے، اور یہ خواہش رکھیں گے کہ 23 مارچ کے ہمارے مہنگائی مارچ میں پاکستان کی تمام سیاسی اور سماجی قوتیں شریک ہوں. مولانا صاحب، یہ فرمائیں، آپ تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تحریک عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو کامیاب ہوتی نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کچھ پیچھے آتی ہے جو آپ اس کی کنسیڈر کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب تو میں دے چکا ہوں، دوبارہ تو اس سوال کی کوئی ضرورت نہیں تھی. فارم فنڈنگ کیس کا جو آپ نے کہا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، کیا آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں الیکشن کمیشن؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن میں تو آلریڈی مدعی موجود ہے اور خود ان کے گھر کے اندر سے مدعی موجود ہے، تو جو گھر کے اندر کا بیدی ہے وہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. مولانا صاحب، ابھی کیونکہ اب بلدیاتی انتخابات آپ جیتے ہیں اور دیگر جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، کیا بلدیاتی انتخابات کے جو اگلے مرحلے ہیں کہ پی کے کا مرحلہ رہتا ہے، پنجاب اور دیگر صوبوں کا رہتا ہے، اس مرحلے کے لیے کیا پی ڈی ایم نے کوئی حکمت عملی مرتب کی ہے؟ کیا آپ مل کر کسی سیاسی میں بھی جا رہے ہیں یا اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ؟ دیکھیے، جہاں تک بلدیاتی الیکشن کا تعلق ہے تو اس پہ صرف ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کا دوسرا مرحلہ وہ مارچ کے لانگ مارچ کے قریب ہوگا. تو جہاں انتخاب ہو چکا ہے اس علاقوں سے ہم دگنے لوگ نکالیں گے انشاءاللہ العزیز، اور جن علاقوں میں ابھی لوگ الیکشن میں مصروف ہوں گے انشاءاللہ اس کی کمی بھی وہ علاقے پورے کریں گے کہ جہاں پر الیکشن ہو چکا ہے انشاءاللہ. یہ بات کرنا بچے کے کس کے لیے؟ اپنے لیے خطرناک ثابت ہو جائے، اپنے لیے خطرناک ہوگا. دیکھیے، بات سے میں یہ کس سے کہہ رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہا ہے، الیکشن کمیشن سے کہہ رہا ہے، سیاستدانوں سے کہہ رہا ہے اور سپریم کورٹ سے کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے بھی جب یہ نکلا تھا تو یہ آپ لوگوں کا ان پر احسان ہے، ان کیمروں کا اس کے اوپر احسان ہے کہ جن کو ان کے 1000 لوگوں کو 1 لاکھ بنا کر پیش کیا تھا. اور اب اگر وہ لوگوں کے سامنے آیا تو قوم کا سب سے بڑا مجرم جب عوام میں آئے گا
तो इंशाल्लाह उनको किशमिश पेश किए बस जाएंगे। थैंक यू। इस्लामाबाद में सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कहना यह था कि पीडीएम ने मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया है। 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा। 23 मार्च को इस्लामाबाद का रुख करेंगे अवाम। मुल्क के कोने कोने से इस मार्च में शरीक होंगे।